نسلوں پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے. وہ اولاد جو آج بہن اور ماں میں فرق نہیں محسوس کر پا رہی ہے، تو آپ سوچو کہ کہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. یہ بچے حلال طریقے سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے. جو حلال نسل ہوتی ہے اس کے اندر ادب و تمیز لحاظ ہوا کرتا ہے. بچوں کو پہلے ایسی پرکھا جاتا تھا، خاندان کون سا ہے یہ بھی بچوں کے اخلاق و آداب سے سمجھ میں آتا تھا، بچوں کے بولنے کے انداز سے سمجھ میں آتا تھا کہ خاندانی ہے یا نہیں ہے. آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے کے سارے ویسے ہی ہیں. بات کرو تو گالی کے لہجے سے بات کرو. چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو سنا ہے کہ ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. یہ کہاں سے ان کے اندر یہ چیزیں آئیں؟ ماں باپ سے میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے رزق کا تھوڑا احتساب کرو، جائزہ لو کہ حلال طریقے سے کھا کر بچے پیدا کیے یا پھر اسی طرح حرام رزق پر. اور اگر حرام رزق سے ہی یہ نسل آئی ہے تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں جہاں سے ان برائیوں کی شروعات ہو رہی ہے وہاں جا کر کے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. بگڑے ہوئے ماحول کو ہم نصیحتوں سے سنبھال تو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جہاں سے لیکیج ہے وہاں تو روکنے کی ضرورت ہے. کہاں سے یہ لیکیج ہے؟ کہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ رزق سب سے پہلے. جسم کے اندر بے حیائی پیدا کرنے والی سب سے بڑی چیز اس کا رزق ہے. زبان جو لذتوں کی شکار ہے یہ شہوت ہے، کبھی اس کو آپ سیراب نہیں کر سکتے. زبان جب کسی کی آزاد ہو جائے کھانے پینے میں تو سمجھ لو کہ اس کا شرمگاہ پر بھی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اس کی اپنے شرمگاہ پر بھی اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی. سب سے پہلے اپنے رزق پر کنٹرول رکھو. یہاں سے سارے معاملات بگڑتے ہیں.